مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنائی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی،
یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے. یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں. دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا. اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ. یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے. طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں. لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی. نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں. یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے. وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے. یہ سارے کام وہاں بھی. پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے. اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں. حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران. ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے. ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے. ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی. تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے. میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں. ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار ہے. حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں،
जितना दौड़ सकते हैं। जहां तक ये कौम भाग सकती है भाग ले, ये इस चेहरे को अपना ले या इस चेहरे को अपना ले या इसको आजमा के देख ले, चूंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है तो यहां सुकून भी उसी वक्त आएगा जब हुकूमत भी कलमे वाले रसूल की आएगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला। और इस्लाम हर जगह ये बताता है कि मुल्क किसके हैं? अल्लाह के। तो निजाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का, अल्लाह के दीन का। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान बना था, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गईं जब ये वतन बना, लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुएं पूरा भर दिया था। इस तकलीफ के साथ वतन बना, किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीपों और मर्सिडीज के लिए, इसलिए कि यहां रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहां नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे। इसलिए मेरे भाई वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम में खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूं। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं यहाँ होते हैं और जब हुकूमतें खत्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादे हैं। तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। तो वतन फिर किसका हुआ? हमारा।